السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج، تعویذات وغیرہ استعمال کرنا جائز بھی ہے، ناجائز بھی، یعنی حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ اب اس بات کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ کب جائز ہے، کب حرام ہے اور کب کفر ہے۔ دیکھو، تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے تعویذ لینے والا، یعنی کہ ضرورت مند انسان۔ نمبر دو، جو تعویذ، جو عمل، جو علاج روحانی طور پہ دیا جا رہا ہے وہ چیز۔ اور نمبر تین، تعویذ دینے والا، یعنی کہ وہ پیر، فقیر، بابا، عامل جو بھی ہے وہ بندہ۔ تو ان تینوں کے اندر کچھ صفات ہیں جن کو دیکھیں گے۔ اگر وہ صفات جائز ہوئی تو تعویذات کا استعمال جائز ہوا، عمل جائز ہوا۔ اگر وہ صفات تینوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی گناہ کی طرف لے جانے والی ہوئی تو حرام ہو گیا، اور اگر کفریہ صفات ہوئی تو پھر کفر ہو جائے گا۔ اب پہلی چیز، تعویذ لینے والا بندہ، اس کے اندر جو تعویذ لینے کے لیے جا رہا ہے، اپنے لیے کوئی وظیفہ، کوئی عمل لینے جا رہا ہے، اس کے اندر صرف ایک چیز ہے۔ اگر یہ ایک چیز صحیح ہوئی تو اس کے لیے تعویذ لینا درست ہو جائے گا، اور اگر اس ایک چیز کے اندر گناہ کی نیت ہوئی تو گناہ، اور اگر کفر ہوا تو کفر۔ اب وہ ہے اس کا قصد اور ارادہ، کہ یہ تعویذ کیا لینے جا رہا ہے، کس مقصد سے لینے جا رہا ہے۔ دیکھو، یہ جانے والا اگر اس مقصد سے جا رہا ہے کہ میرے شوہر جو ہے وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، میں ان کو اپنے سے راضی کر لوں۔ اب شوہر کو راضی رکھنا ایک شرعی تقاضا ہے، شرعی معاملہ ہے۔ شوہر کو خوش رکھنے کے لیے اگر تعویذ لیا جا رہا ہے اور اس خوش رکھنے میں کوئی گناہ کا عنصر شامل نہیں ہے تو جی ہاں، بالکل شوہر کو خوش رکھنے کے لیے تعویذ لینا جائز ہے۔ ساس اور ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے تعویذ لینا جائز ہے، خوش رکھنے کے لیے۔ اسی طرح روزی میں برکت کا معاملہ ہو، تکلیف اور بیماری سے نجات کا معاملہ ہو، یہاں تو تعویذ جائز ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ میری بہو میرے قابو میں رہے، یا میری ساس کی زبان پہ چپ لگ جائے، یا اس قسم کے اور دیگر ایسے معاملات کہ شوہر میرے قابو میں آ جائے اور اپنی جو اختیاری صلاحیتیں ہیں ان کو کھو بیٹھے، یا فلاں کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے اس کا نقصان ہو جائے، یا فلاں بندہ مال میں ترقی کر رہا ہے اس کا کاروبار رک جائے، حسد کی بنیاد ہے، تکبر کی بنیاد ہے، یا اس طرح کی کسی اور چیز کی بنیاد ہے، تو ایسی صورتوں میں تعویذات لینا ناجائز ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ترقیوں پہ جا رہا ہے، دینی اعتبار سے وہ بندہ ترقی کر رہا ہے، اور اب وہ اللہ سے دور کرنے کے لیے، دینی ترقی سے اس کو روکنے کے لیے تعویذات کا استعمال کر رہے ہیں، یا دین کے کام میں روڑے اٹکانے کے لیے ایک بندہ زمین مسجد کے لیے وقف کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی بندہ مسجد کے کام میں حائل ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں، یہ وہ نیتیں ہیں جو انسان کو ایمان سے نکال سکتی ہیں اور بعض اوقات نکال دیتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولو کہ اگر آپ تعویذ، دم وغیرہ استعمال کر رہے ہو تو آپ اللہ کی راضی کرنے کی نیت کے لیے کر رہے ہو، اپنے دینی تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے کر رہے ہو، یا دینی تقاضوں کے خلاف اور اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ تو اگر تو جائز نیت ہے تو آپ کا تعویذ استعمال کرنا جائز ہے، اگر ناجائز نیت ہے تو آپ کا تعویذ استعمال کرنا ناجائز ہے، اور اگر کفریہ نیت ہے تو کفر ہے۔ دوسری بات، عمل جو آپ لے رہے ہو اس کے اندر بعض اوقات نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے پاس کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کو کچھ کام خاص طریقے سے کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہماری نیت اور عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ ذرا اچھی طرح مسئلہ سمجھ لو کہ جو عمل آپ کو مل رہا ہے اس عمل کے اندر آپ کا سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ کیسے درست ہونا چاہیے؟ کہ اگر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے کو فلاں بنگالی بابے کا، فلاں پیر کا، فلاں فقیر کا تعویذ مل گیا، نہ دعا کی ضرورت نہ نماز کی ضرورت، بس یہ تعویذ میرے کام بنا دے گا، تو مبارک ہو، آپ گناہ کی پہلی سیڑھی چڑھ چکے ہو، اور یہ نیت آپ کو کفر تک پہنچا دے گی، یہ نیت آپ کو کفر تک پہنچا دے گی۔ نیت کیا ہونی چاہیے تعویذات کے وظائف کے استعمال کرنے میں؟ کہ ان کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کی ذات ٹھیک کرنے والی ہے۔
میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ان تعویذات میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، میرے پیر میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے کو ٹال سکے۔ یہ سارے اعمال میں کر رہا ہوں اسباب کے درجے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ جیسے سر درد میں ہم پیناڈول اور پونسٹان کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے بخار کا عام علاج ہو رہا ہوتا ہے، جیسے دیگر معاملات میں عام حالات میں علاج ہم کرواتے ہیں، یہ اسی طرح علاج کی ایک کیفیت اور صورت ہے، اور اس صورت سے بھی اللہ پاک ہی شفا دیں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرے یہ تعویذ سے تو پھر تقدیر بدل جائے گی، اللہ چاہے نہ چاہے میرا پیر چاہے گا۔ اس طرح کی نیتوں سے تعویذات کا استعمال گناہ اور بعض اوقات کفر بن جاتا ہے، تو اس لیے نیت درست ہو۔ دوسری بات، تعویذ خود بھی درست ہو۔ خود کیسے درست ہو؟ شیطانی کلمات نہ ہو، جادو نہ ہو اس کے اندر معلوم المعنی کلمات لکھے ہوں، بالخصوص اگر قرآن اور حدیث لکھی ہے اور صحیح طریقے سے لکھی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر پڑھنے کے لیے جو چیز دی گئی ہے وہ معلوم المعنی الفاظ ہوں، ان کا پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھنے کے لیے دے رہا ہے، کم از کم دینے والا ان کی تشریح خود آپ کو بیان کر سکے، کم از کم اتنا تو ضروری ہے، اور وہ الفاظ یا تو قرآن کے الفاظ ہوں یا حدیث کے الفاظ ہوں، اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو اس کے بعد یہ کچھ ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی درست بنتے ہوں، جائز معنی بنتے ہوں۔ پہلے تو معنی بنتے ہوں اور جو بنتے ہوں وہ جائز بھی ہوں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات نقشے دیے جاتے ہیں، نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان نمبروں کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ابجد کے حوالے سے پوری ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں۔ اس کے علاوہ تعویذات پہ پیسے لینا، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یار یہ عملیات کے اندر لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، اور جادو کے الفاظ ہوتے ہیں، شیطانی کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات گناہ اور بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا یقین کیسے ہو کہ اگلے بندے نے بات صحیح لکھی ہوگی؟ تو وہ کچھ صفات ہیں جو ہمارے بابا پیر عامل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر وہ صفات عامل میں مل جاتی ہیں تو دوسرے نمبر کا مسئلہ عموماً حل ہو جاتا ہے۔ دیکھو، اگر کوئی متبع شریعت، دین پر عمل کرنے والا بندہ، متبع شریعت، دین پہ عمل کرنے والا، علماء صلحاء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اور لمبے چوڑے دعوے نہ کرنے والا انسان ہو، لمبے چوڑے دعوے نہ کرنے والا انسان ہو، مطلب کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار شفا تو اللہ دیں گے، میں تو صرف یہ تجربے کی بنیاد پہ کچھ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کرو گے تو اللہ شفا دیں گے، اور اللہ ان کے کہنے سے شفا دیتے ہیں، شفا مل جاتی ہے، لیکن دعوے نہیں ہوتے۔ دعویٰ جو کرے گا تو وہ اللہ کی قدرت میں ٹانگ ڈالنے والا ہے، وہ آپ کو شرک کی بنیادوں میں پہلی بنیاد پہ چڑھا رہا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے ان علماء کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس، ان بزرگوں کے پاس تعویذات لینے جاؤ جو شریعت کے پابند ہیں۔ ایک بندے کی اپنی زندگی نمازوں سے آ رہی ہے، ایک بندے کی اپنی زندگی اللہ سے دور ہے، ایک بندے کی اپنی زندگی بے حیائی، فحاشی اور ریانی اور غلط قسم کی حرکات سے بھری ہوئی ہے، ایک بندے کی مجلس میں نہ پردے کا خیال ہے، نہ عورتوں کی آمد و رفت کا خیال ہے، عورتوں کو ناجائز طریقے سے ہاتھ لگانا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز کا وہاں سے پایا جانا۔ میرے بھائیو، اس بندے کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی جس کی زبان اللہ کے نام پہ نہ چلتی ہو، جس کے اعمال اللہ کے نام پہ نہ چلتے ہو؟ لازمی بات ہے اس کی تاثیر شیطانی ہے، اور شیطان کی تاثیر لے کے آپ اپنے لیے گناہوں کے اور کفر کے دروازوں کو کھول رہے ہیں۔ تو اس لیے جاؤ تو ان کے پاس جاؤ جن کے علماء کے ساتھ ملنے جلنے کے معمولات ظاہر ہوں، سامنے ہوں، جن لوگوں کی حقیقت تک اگر پہنچا جانا چاہے تو بڑی آرام سے پہنچا جا سکے، جو لوگ اپنی حقیقت بتانے میں عار محسوس نہ کرتے ہوں، جن لوگوں کے پاس بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے نہ ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، آخرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے امید اور اللہ کی معرفت کی کلمات ان کی زبان پہ جاری ہوتے ہوں۔ جو لوگ اس طرح کے ہیں ان کے پاس جا کے بے جھجک آپ تعویذ لے سکتے ہو، لیکن جو لوگ پاکھنڈی قسم کے ہیں، جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ٹھگنے کے لیے بیٹھے ہیں، دیکھو، ایک ہے جائز تعویذات پہ پیسے دینا، ایک ہے ناجائز تعویذات پہ پیسے دینا۔ پیسے کے حوالے سے پوری مکمل پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ،
لیکن اس میں صرف اتنی بات سمجھ لو کہ جو مال ناجائز تعویذات پہ لگے گا وہ مال بھی حرام راہ میں جائے گا۔ اور تعویذ کے استعمال میں ہمیں اگر یہ بتایا جائے کہ آپ نے فلاں فلاں ناجائز طریقے سے تعویذ کو استعمال کرنا ہے تو اس تعویذ کا استعمال بھی حرام ہے۔ تو امید ہے کہ بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آئندہ انشاءاللہ بچتے رہیں گے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل تھے، جو ہمارا یوٹیوب والا چینل ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو وہیں پہ ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ نہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب والے چینل پہ انشاءاللہ 50 سے 60 مختلف قسم کے اوراد، وظائف، دم وغیرہ آنے والے ہیں جو جائز بھی ہیں اور قرآنی واضح کھلی آیات ہیں، وہ انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے آپ کو بری و ذمہ کر دیں گی، بہت سارے معاملات انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ کو بہت سارے پاکھنڈیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ یوٹیوب فیس بک ہے تو جس کا دل چاہے سنے، جب دل چاہے سنے، نہ کوئی وقت کی قید ہے نہ کوئی پیسوں کا تقاضا ہے، تو ضرور اس مقام پہ آ کے سنیے گا۔ یوٹیوب کے چینل کا لنک میں انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن جو ہماری فیس بک پہ ہوگی اس میں ڈال دوں گا، تو وہاں سے آپ چینل پہ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ انشاءاللہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں گے اور خود کو ان گناہ کے راستوں سے بچا کے رکھیں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور یہ کفر اور گناہ کے جو راستے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں ان سے اپنی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اس پیغام کو اس نیت سے آگے شیئر کرو کہ مجمع گناہ اور کفر سے بچ جائے، تاکہ ہم لوگوں کی آخرت سنور جائے۔ امید ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت زیادہ ترقی دیں گے، آپ لوگوں کے معاملات کو حل فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک میرا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کی سارے دکھ، تکلیف، پریشانیوں کو اپنے غیب کے خزانے سے دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔